اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زبا ہے، جو ہم تمام کا معبود برحق، خالق حقیقی ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو کما حق ہم تک پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ تمام کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 پڑھی گئی، 190، جس میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی بڑی حقیقت کا خلاصہ کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات کے آنے جانے میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، عقل مندوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے کائنات کی اس ترتیب و تنظیم کی ایک بڑی گواہی دی کہ یہ کائنات ایسی ہی کیوں ہے، اس کائنات میں ہر چیز اپنی جگہ پر کیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس میں انسانوں کے علاوہ بہت ساری چیزیں اللہ نے فٹ کی ہیں۔ پہاڑ ہیں، اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، درخت ہیں اور درختوں کے الگ انواع و اقسام ہیں، جانور ہیں، جانوروں میں الگ الگ انواع و اقسام ہیں، پرندے ہیں، ان میں الگ انواع و اقسام ہیں، سمندر کے الگ اپنی مخلوق ہیں۔ الگ الگ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بسایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اسی لیے ہے تاکہ عقل مند لوگ جو سمجھ رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے غور کریں اور اس سے نصیحت پکڑیں۔ اور یہی اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی صفت بھی اللہ نے بیان کی کہ یہ لوگ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، اپنے بستروں پر لیٹے ہوں، ہر وقت میں اللہ رب العزت کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان تمام چیزوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ ہر چیز کے پیدا کیے جانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، مصلحت، حکمت اللہ تعالیٰ کی پنہاں ہے اور پوشیدہ ہے۔ یہی بات اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے پہنچائی ہے۔ معزز حاضرین، اس زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ رب العزت کی قدرت کے تحت بنائی گئی ہے، جس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کائنات کے ہر ذرے ذرے پر اللہ کی قدرت چلتی ہے، اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان ان نشانیوں میں غور و فکر کرے۔ قرآن کو اسی لیے کہا گیا کہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ اگر اس کو حقیقی معنوں میں مسلمان کھول کر کے پڑھے، سمجھے، اپنی زندگی کے بہت سارے راز اس کے سامنے کھل جائیں گے، وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گا، بہت ساری گمراہیوں سے بچے گا، بہت سارے گناہوں سے توبہ کر لے گا، اور ایک اللہ رب العزت کے سامنے جب وہ سجدہ کرے گا، اس کا سجدہ بامعنی ہوگا، پر اثر سجدہ ہوگا، اور اپنے ہر سجدے میں اسے اپنے کمتری کا احساس ہوگا، اسے اپنی عاجزی کا احساس ہوگا کہ جس عظیم رب نے اسے پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات میں موجود مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے جہاں بہت ساری عظیم الشان اپنی مخلوقات کو بنایا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں، لیکن یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اور ان کا کوئی نہ کوئی مقصد اللہ نے ضرور رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انہی مخلوقات میں سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، توحید کے عنوان کے تحت ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ اس سے پہلے ہم نے مکھی کے سلسلے میں، مچھر کے سلسلے میں، اور اللہ رب العزت کی جو دیگر اس کائنات میں نشانیاں اللہ نے بنائی ہیں، ان سے حاصل ہونے والے سبق، اور سب سے اہم بات توحید کو سمجھنے میں ان چیزوں سے مدد ملتی ہے، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی انہی مخلوقات میں سے چونٹی سے متعلق کچھ اہم معلومات جو دراصل قرآن میں جس کی حقیقت بیان کی گئی اور آج کی سائنس نے اسے 100% ویسے ہی ثابت بھی کیا ہے۔ دراصل ان دونوں کے امتزاج کے ساتھ ساتھ
ایک مسلمان کو ان چیزوں پر مزید ایمان و یقین بڑھ جانا چاہیے، جس سے اللہ رب العزت کی توحید اس کے دل میں تازہ ہو جانی چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت آپ کے سامنے ان حقائق کو رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معزز حاضرین، چونٹی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جو دیکھنے میں بظاہر بڑی حقیر نظر آتی ہے، معمولی نظر آتی ہے، اور انسان بھی اسے بہت ہی حقیر جانتا ہے، جبکہ اگر آپ جانیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ حیرت انگیز شاہکار ہے۔ سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری مخلوقات میں سے چند مخلوقات کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، اور انہی مخلوقات میں سے چونٹی کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور بلکہ اس کے نام سے مکمل ایک سورت بھی ہے، سورۃ النمل۔ سورۃ النمل چونٹی کے نام سے یہ نام سورت رکھی گئی۔ تو بہر صورت اس بات کو سمجھنے کے لیے یہی اشارہ کافی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا مقدس کلام، جس کو اللہ نے ہدایت بنا کر کے نازل کیا، اس میں اللہ نے اس معمولی سے حقیر سے مخلوق کا نام اور اسی کے نام سے ایک سورت کو مکمل بنانا، یہ بڑا عظیم پیغام ہے انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، انسان جسے بہت ہی معمولی سمجھتا ہے، سورۃ النمل میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کا ذکر کیا، اور گویا دراصل اسی واقعے کو بنیاد بنا کر کے اس سورہ کا نام سورۃ النمل پڑا، ورنہ اس سورت میں بہت سارے ایسے عظیم حقائق کا خلاصہ ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ذکر کیا، اور ان کی جو قدرت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، بادشاہت عطا کی تھی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے آگے فرمایا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ اس واقعے کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم پارٹ ہے، اہم جز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی فوج تھی، جس میں جن، انسان، چرند پرند، مختلف جو فوجیں تھیں، ان کو مکمل ترتیب دینے کے بعد منظم شکل میں جب یہ فوج نکلی، یہ لشکر نکلا، نکلنے کے بعد چلتے چلتے جب ایک چونٹی کے علاقے اور بستی تک پہنچے، واد النمل کہا گیا، چونٹیوں کی بستی تک پہنچے، فوراً ہی سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے آنے کا احساس اس چونٹی کو ہو گیا، جو کہ اس پوری مملکت کی حاکم اور حکمران تھی۔ چونٹی کھڑی ہو گئی اور اس نے سب سے کہا، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں کی جماعت، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں، سرنگوں میں داخل ہو جاؤ، اور اپنے اپنے گھروں میں۔ صرف اس آیت پر اگر غور کر لیا جائے، اس آیت کے ایک ایک جز پر اہل علم نے اتنی تفصیل سے بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو کیوں پوائنٹ بنایا۔ دراصل اس میں سمجھنے کی بہت حکمتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ کہہ رہا تھا کہ اس چونٹی نے جہاں سب کے لیے کھڑے ہو کر کے ایک اعلان کیا، اہل علم جو اس زمانے کے مفسرین ہیں، معاصر علماء کرام، انہوں نے ایک اہم بات لکھی، کہتے ہیں کہ اس وقت چونٹی نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے بڑے نقصان سے ابلاغ و ذرائع کے جتنے وسائل ہو سکتے ہیں تمام تر وسائل اس نے اختیار کر لیا۔ صرف اس آیت کے اسلوب پر انہوں نے عربی زبان کے گرامر کے اعتبار سے بتایا کہ اس نے جو اسلوب اختیار کیا تھا پوری قوم کو سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ تو اس نے سب سے پہلے تو اونچی جگہ کا اختیار کیا اور تمام لوگوں کو اس نے خبردار کیا، کہا کہ اپنے گھروں میں بھی داخل ہو جاؤ۔ تو گویا پہلی چیز یہ کہ آج جیسے کوئی اگر طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، یا جیسے ایک ہائی الرٹ دینا ہوتا ہے، جو جو وسائل ہو سکتے ہیں اختیار کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے دور کے حساب سے سوشل میڈیا بڑا تیز ہے اور بہت تیز رفتار سے یہ خبر دور دور تک پہنچ جاتی ہے، یا پھر آواز کے ذریعے سے دور دور تک باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ ایسے جو مختلف وسائل ہو سکتے ہیں، چونٹی نے وہ تمام اختیار کیے اپنے زمانے میں۔ اس کے بعد اس واقعے سے ایک اہم بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ اس نے جہاں اپنے قوم کو آگاہ کیا، کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، یعنی جلد بازی میں یہ کام نہ ہو جائے تم سے کہ تم اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی اور کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ آگے بات معلوم ہوگی کہ ان کی جو تنظیم، ان کی جو ترتیب ہے اتنی بہترین ہے کہ یہ اپنے حق سے ہٹ کر کے کسی اور کے حق پر قبضہ نہیں کرتے۔ چونٹیوں میں خوبی پائی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جانا۔ اور تیسری چیز، اس نے عذر پیش کیا سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے سامنے۔ کیا کہا اپنی قوم سے کہ لشکر تو آ رہا ہے، ممکن ہے
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں معلوم نہ ہو کہ تمہاری بستی یہاں بستی ہے اور وہ چلتے گزرتے تمہیں روند کر کے چلے جائیں، انہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ عذر اس نے پیش کیا۔ اللہ اکبر، کتنی اہم بات تھی۔ اس کے بعد ایک اہم بات جو اہل علم نے جس پر زیادہ تاکید کے ذریعے سے اس فائدے کو پیش کیا، کہتے ہیں کہ وہ چونٹی اپنی قوم کی سردار تھی، لیڈر تھی، قائد تھی، قائدانہ صلاحیت اس کے پاس پوری تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اس کی وسعت ظرفی اتنی اہم ہوتی ہے کہ وہ ایسے مقامات پر خود غرض نہ بنے، ایسے حالات میں خود غرض نہ بنے۔ جو امیر ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، جسے نگران مقرر کیا گیا ہو، وہ سب کے مفاد کے لیے کام کرے، اپنا مفاد نہ دیکھے۔ اس نے یہ چاہتی تو اپنے آپ کو بچا کر کے بھاگ سکتی تھی جب اسے احساس ہوا کہ فوج اور لشکر آنے والا ہے، لیکن اس نے اپنی قوم کا سوچا، کھڑے ہو کر کے پوری قوم کو اس نے آگاہ کیا کہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، نقصان قریب ہے۔ تو یہ لیڈر کی قائدانہ صلاحیت اور یہ وسعت ظرفی ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے کہ انسان جب ذمہ دار بنے کسی چیز پر، کچھ افراد پر، کچھ تنظیموں پر، اسے خود غرض نہیں بننا چاہیے، بلکہ وہ دوسروں کی بھی فکر کرے، دوسروں کے فائدے کے لیے جب انسان کام کرے اس کو بھی اپنے فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں برکت عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خاص مدد حاصل کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے۔ اور پھر یہی وجہ تھی کہ جو اسلوب اس چونٹی نے اختیار کیا تھا، اس سے سلیمان علیہ السلام بڑے متاثر ہو گئے، چونک گئے، اور فوراً اللہ نے اس واقعے اور اس حالت اور کیفیت کو بھی قرآن میں بیان کیا، کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ چونٹی کے اس اعلان کو سننے کے بعد جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی کہ وہ بہت ساری مخلوقات کی زبان کو سمجھ سکتے تھے، ان کو یہ معلوم ہوا اس وقت کہ وہ چونٹی کی بھی زبان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی آواز کو سلیمان علیہ السلام نے بھی سنا، سمجھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ گویا پہلی بار میں چونٹی کے اس کردار پر وہ تعجب میں پڑ گئے، دوسرا یہ کہ اللہ کی عطا کردہ اس نعمت پر، انعام پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں۔ کیا معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر نعمت پر انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس پر مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا وعدہ تو عام ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب میں تمہیں کوئی چیز عطا کروں نعمت کے طور پر، اس پر تم اگر شکر ادا کرو میں مزید عطا کروں گا، مزید تمہیں نعمتوں سے بہراور کروں گا۔ تو لوگ گویا سلیمان علیہ السلام نے یہ کردار پیش کیا کہ انسان کو، ایک مومن کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی واہوائی، اپنی انا کو سامنے رکھ کر کے کہے کہ میری صلاحیت ہے، یہ میرے پاس موجود ہے۔ انا میں انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ ہی کا شکر ادا ہونا چاہیے، مزید نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نواز سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، زمین میں موجود اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اقسام کی جو مخلوقات اللہ نے اس زمین میں بسائی ہیں، ان میں سب سے زیادہ لوگوں نے تحقیق سے بات پیش کی ہے، سب سے زیادہ زمین میں پھیلی ہوئی مخلوق یہ چونٹیاں ہیں۔ زمین میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی مخلوق یہ چونٹی ہیں جسے اللہ نے بنایا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین کا توازن برقرار ہے۔ چونٹی کا زمین کو پاک و صاف رکھنے میں اہم کردار۔ آپ کے بقایا جات، گھروں میں جو چیزیں سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں جو کھانے والی چیزوں میں سے بچ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، وہ چونٹیاں اپنے پاس لے جاتی ہیں، گھر کو گویا اس طریقے سے صاف کرتی ہیں، زمین کو کچرے سے، گندگی سے پاک کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کی مخلوقات ہی میں سے کوئی چیز آپ کے گھر میں آ کر مر جائے، اس پر بھی چونٹی جو ہے اس کو کھا کر کے اس کو اس چیز سے، اس جگہ سے اس کو ہٹا دیتی ہے۔ تو گویا زمین کے توازن کو برقرار رکھنے میں اور زمین کی پاکی، صفائی اور طہارت میں چونٹی کا بڑا کردار ہے، اہم ہے، اور اسی لیے ہماری شریعت میں اس کی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اللہ کی مخلوقات کو مارنے سے منع کیا، مارنے سے منع کیا، اس میں سے چونٹی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ چونٹی کو بھی مارنے سے منع کیا۔ کیسے؟ بے ضرر اگر ہے، نقصان آپ کو نہیں پہنچاتی، وہ اپنا کام کر کے اپنے گھر میں چلی جاتی ہے،
تو پھر ایسے وقت میں اسے ستانا نہیں چاہیے، مارنا نہیں چاہیے. لیکن اگر اس کا نقصان آپ کے لیے زیادہ بن رہا ہے، یہ نقصان دہ ثابت ہونے لگے، ایسی صورت میں اس کے نقصان کو ختم کرنے کی حد تک مار سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی مار سکتے ہیں. مزید اور تفصیل آگے آئے گی. گویا جس آیت کے تحت ہم بات کر رہے ہیں، سورۃ النمل، چونٹی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس آیت کے اسلوب پر اگر غور کر لیا جائے، اللہ نے کہا قالت نملۃ، جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے. قالت نملۃ، چونٹی نے کہا، یعنی ہر مخلوق کی ہر قسم میں اللہ نے جینڈرز رکھے ہیں، میل اور فیمیل، مرد اور عورت جیسے، ویسی ہی چونٹیوں میں بھی موجود ہیں. قالت نملۃ، یہ اسلوب یہ بتاتا ہے کہ اس وقت میں جو یہ قائدانہ رول ادا کرنے والی چونٹی تھی وہ فیمیل تھی، میل نہیں تھی. اللہ نے اس کو بیان کیا، اور یہ مؤنث کا کلمہ، اور سائنس نے بھی یہ تحقیق کیا ہے کہ چونٹیوں کی سلطنت میں، ان کی حکومت میں جو حاکم ہوتا ہے، سلطنت کو سنبھالتا ہے، وہ ان کے فیمیل ہی ہیں، چونٹیاں ہی سنبھالتی ہیں. اب میل کا کیا کام رہ گیا؟ کہتے ہیں کہ بہت سارے انتظامی امور میں ان کو کچھ کام ملتا ہے، اور اس طریقے سے ان کی نسل کو آگے بڑھانے کا کام میل چونٹیوں کا ہوتا ہے. اور محققین نے ایک بات یہ بھی پیش کی کہ صرف چونٹیوں میں 12,000 سے زیادہ اقسام پائے جاتے ہیں. ہم جو دیکھتے ہیں ہمارے پاس بھی بہت ساری ہیں، لال چونٹی ہے، کالی چونٹی ہے، ہم لوگ اسی میں تقسیم کر دیتے. ورنہ آپ اگر اور تھوڑا گہرائی میں دیکھیں تو لال چونٹیوں میں بھی بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، پھر درمیانی قد کی ہوتی ہیں، اور پھر کچھ بڑی ہوتی ہیں جن کو ہم مکوڑے وغیرہ کہتے ہیں، وہ بھی گویا کہ چونٹی کی قسم ہے. اور پھر کالوں میں بھی آپ دیکھیں بہت چھوٹے بھی ہوتے ہیں، درمیانی قد کے اور بڑے قد کے بھی ہوتے ہیں. اس طریقے سے کہتے ہیں کہ 12,000 اقسام چونٹیوں کی پائی جاتی ہیں. یہ اللہ کی مخلوق، اللہ کی ایک نشانی جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ قالت نملۃ کے ذریعے سے سائنس نے یہ بات ثابت کر دی کہ چونٹیوں کی اپنی زبان ہوتی ہے، چونٹیوں کی اپنی خاص زبان ہوتی ہے جس سے وہ اپنے سے ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ دو چونٹیاں آپس میں ملی ہوں، یا ان کو کمانڈنگ دی جا رہی ہو. آپ نے منظر دیکھا ہوگا کئی بار، جس کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے درمیان کچھ اشارے ہیں، خاص کچھ باتیں بھی ہیں. تو گویا قالت یہ قول پر دلالت کرنے والا کلمہ ہے کہ اس نے ضرور کہا یہ بات، اور اسی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کو اس کی بولتی سنائی دی، اور انہوں نے اس کی بات کو سمجھا بھی، اس کی زبان کو سمجھا بھی. سائنس نے تحقیق کیا، یا ایھا النمل کے ذریعے سے چونٹی نے اپنی قوم کو خطاب کیا تو خاص قسم کے فارمونز ان کے درمیان کیمیائی ایک مادہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اہم بات یہ بھی آپ کو جان کر کے شاید حیرانی ہو کہ ہر چونٹی کا اپنا ایک بایولوجیکل آئی ڈی ہوتا ہے. ہر چونٹی کا آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ جیسے انسانوں میں اپنا قریبی کون ہے، دور کا کون ہے، اپنا کون ہے، غیر کون ہے، اچھا دوست کون ہے، نقصان پہنچانے والا دشمن کون ہے، یہ جو پہچان انسانوں کے اندر درمیان موجود ہے، ایسے ہی چونٹیوں کے اندر بھی ہوتا ہے. یہ بایولوجیکل ایک آئی ڈی ہے جس کے ذریعے سے وہ پہچانتے بھی. بعض لوگوں نے ماہرین کے کچھ واقعات اور حالات ملتے ہیں جس میں انہوں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی، جاننے کے لیے کہ ایک مری ہوئی چونٹی کو دوڑتی ہوئی چونٹیوں کے درمیان ڈال کر کے کوشش کی دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ساتھ اس کو لے جاتے ہیں کہ نہیں لے جاتے. کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے باہر پھینک دیا، اس لائن سے باہر پھینک دیا جس لائن پر یہ جا رہے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے دوبارہ کوشش کی، پھر سے انہوں نے باہر پھینک دیا. یعنی ان کے اندر ایک دوسرے کو پہچاننے کی خوبی اور صلاحیت اللہ نے دی جس سے وہ پہچانتے ہیں کہ اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، چونٹی کی ذہانت پر اگر غور کر لیا جائے تو قرآن کریم میں جو اسلوب بتایا گیا کہ ایک طرف سلیمان علیہ السلام کا لشکر نکلا پورے آب و تاب کے ساتھ، اور لشکر معمولی لشکر نہیں تھا، انسان تھے، جن تھے، پرندے تھے، اور ہر قسم کے الگ الگ فوج، ایک بڑا لشکر نکلا ہوا تھا. ایسے میں اس نقصان کو چونٹی نے فوراً بھانپ لیا، فوراً اس نے اس کو بھانپ لیا اور فوراً پلاننگ شروع کی کہ بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. فوراً اس نے اعلان کیا، اور سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ چونٹی کے اندر موجود جو نیورونز ہوتے ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. فوراً وہ اپنی غذا کو بھی معلوم کر لیتے ہیں، چاہے وہ جتنی دور بھی کیوں نہ ہو. اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے دور سے اپنے گھر سے نکل کر کے کافی دور فاصلے پر جا کر وہ اپنی غذا کو حاصل کر کے اپنے گھر پھر پہنچ جاتی ہے. یہ صلاحیت اللہ نے دی. ایسے ہی دور سے اس نے اس واقعے کو، اس نقصان کو بھانپ لیا، محسوس کیا، تو اپنی قوم کو اس نے خبر کر دی. اس کے علاوہ
اس کی ذہانت کی مثال میں اگر دیکھا جائے اس کا ٹیلنٹ کیسا ہے، کام کی پلاننگ ان کے پاس بڑی عجیب ہے، کام کرنے کی صلاحیت اور پلاننگ بڑی عجیب ہے، جن میں اگر دیکھا جائے تو غذا کو کلیکٹ کرنے کا جو سسٹم ان کا ہے، اللہ اکبر، ایک الگ ٹیم اس پر کام کرتی ہے، غذا کو کلیکٹ کر کے لانے کی ایک خاص ٹیم ہے، اور جو یہ ٹیم کا فرد ہے وہ کوئی اور کام اس کو نہیں دیا جاتا ہے، وہ صرف غذا ہی لائیں گے، اور غذا لانے میں بھی اس کے علاوہ ان کا ایک اور سسٹم ہے، حفاظتی سسٹم، سیکیورٹی سسٹم، جن کا کام صرف حفاظت، ایسے آنے والے جو حادثات ہو سکتے ہیں، نقصان ہو سکتے ہیں، یا کوئی خبر پہنچانی ہوتی ہے، اور حفاظت اس میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے۔ پھر اس طریقے سے ان کے جو اپنے انڈے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی ان کے پاس ایک الگ سے فوج ہے۔ یہ تحقیقات جو سائنس نے آج اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ نے جب اسے ایک قوم، ایک امت کہا ہے، آگے حدیث میں معلوم ہوگا، اللہ نے اسے مستقل ایک قوم اور ایک امت کہا ہے، ایک مخلوق کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نظام ان کے اندر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ترتیب و تنظیم پر اگر بات کریں تو خوراک کی، جیسے میں بات کر رہا تھا کہ جب یہ غذا جمع کرتے ہیں، ان کو جب مکمل دانہ مل جاتا ہے، چاول کا ہو یا کسی اور چیز کا مکمل دانہ ملتا ہے، کہتے ہیں پہلے وہ اس کو ٹکڑے کر دیتی ہے، 2 حصوں میں بانٹ دیتی ہے۔ کیوں؟ اس چاول کے دانے یا کسی اور دانے میں دوبارہ پھر موڑ اٹھ سکتا ہے، پھر پودا اگ سکتا ہے، اس بین میں جان آ سکتی جو اللہ نے نظام اس کائنات میں رکھا ہے۔ تو اس کے اندر وہ ذہانت ہے کہ پہلے اس کے عمل کو توڑ دیتی کہ وہ پھر سے دوبارہ پیدا نہ ہو، اور کبھی بارش کی وجہ سے، پانی آ جانے کی وجہ سے ان کی یہ غذا اگر بھیگ جاتی ہے تو اللہ نے ان کے اندر یہ خوبی بھی رکھی ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کبھی ان کے جہاں بلیں ہوتی ہیں وہاں مٹی کے اوپر کچھ سفید آپ دیکھتے ہوں گے، یہ خود یہ ان کی غذا ہے جو دھوپ میں سوکھنے کے لیے لا کے رکھتی ہے۔ اس غذا کی حفاظت کا نظام دیکھیے، سسٹم دیکھیے کہ اپنی غذا جو بھیگ چکی ہیں اس کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ لا کر کے اوپر رکھتے ہیں۔ اور پھر اگر خوراک کی ہی بات کریں تو یہ بالکل پورے سسٹم سے مقدار کا اندازہ رکھتے ہوئے اپنے پاس اپنے کھانے پینے کو جمع کرتے ہیں۔ 1 سال کا جمع کرنا ہے تو باقاعدہ 1 سال کا ہی لا کر کے راشن جمع کریں گے، 2 مہینے کا جمع کرنا ہے باقاعدہ 2 مہینے کا ہی، پھر اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کیسے کھانا ہے، کس طریقے سے بانٹنا ہے، یہ تمام نظام ان کے پاس موجود ہے۔ سوچ رہے ہوں گے آپ، چھوٹی سی مخلوق، اللہ نے اتنی ذہانت اس کے اندر رکھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کے اندر اگر آپ دیکھیں باہمی تعاون کا جذبہ اتنا تیز ہے کہ جب کوئی ایک چونٹی کسی مصیبت میں پھنس جائے، پانی میں اٹک گئی یا کچھ اور نقصان میں ہے، فوراً آپ دیکھیں گے آس پاس دوسری چونٹیاں جمع ہو جاتی ہیں اس کی مدد کے لیے، اس کو باہر نکالنے کے لیے، اس نقصان سے، اس خطرے سے باہر نکالنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں فوجی نظام میں ان کا سسٹم یہ ہے کہ جب یہ غذا لے کر کے اپنے گھر کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، راستہ ظاہر ہے ایک جیسا اور صاف نہیں رہتا ہے، کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی کنکر آ گئے، کبھی کچھ آ گیا، وہ ایک فوج ہوتی ہے خاص جو اس چیز کو ہٹا کر کے راستہ صاف کر رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر، راستہ صاف کر رہی ہوتی ہے، اور جو غذا لے کر کے جا رہی ہے وہ اپنے کام کو آسانی سے انجام دیتے ہوئے آگے چلی جاتی ہے۔ پھر اس طریقے سے اس کے اندر ایک خوبی اور صلاحیت اللہ نے یہ بھی رکھی ہے کہ یہ اپنے وزن کے کئی گنا زیادہ وزن کو ڈھو سکتی، اٹھا سکتی، دیکھنے میں بڑی معمولی حقیر ہے، لیکن یہ اپنے وزن سے کہتے ہیں 60 یا 70 گنا زیادہ اٹھا سکتی، اتنی صلاحیت اللہ نے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب 1 یا 2 چونٹیاں مر گئی یا کسی نقصان میں تو دوسری چونٹی اسے آرام سے اٹھا کر کے بڑی تیزی سے دوڑ رہی ہوتی، تو یہ خوبی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو خوراک جمع کر لیتے ہیں، جتنا حصہ جس کو ملا وہ کسی اور کے حصے پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ان کے اندر یہ نظام عدل ان کے پاس موجود ہے، انصاف، جس کو جتنا مل گیا اپنا کھا لینے کے بعد وہ دوسرے پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے، جائے پھر اپنا تلاش کر کے لائے رزق، دوسرے پر قبضہ نہیں کر سکتا، یہ چوری اور ڈکیتی وہاں نہیں چل سکتی ہے، اس نظام اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو بڑی تعجب میں ڈالنے والی ہے سوچنے کے بعد اور پڑھنے اور تحقیق کرنے کے بعد جب یہ چیز ملی، کیا ہے کہ جیسے انسان اپنے لیے کچھ مویشی رکھتا ہے، اپنے لیے کچھ مویشی رکھتا ہے، جاندار رکھتا ہے، جس میں خصوصاً گائے ہمارے پاس ہیں جس سے ہم دودھ دوہ کر کے پیتے اپنی غذا کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں میں بھی مویشی رکھے ہیں، چونٹیوں کے بھی مویشی ہیں سفید رنگ کے، جن کو عربی میں بق النبات کہا گیا، انگلش میں اگر کہیں تو ہنی ڈیو۔ ان کے پاس کچھ خاص قسم کے مویشی ہیں، جیسے جہاں ایک انسان اپنے مویشی کو چراتا ہے، جانور کو چراتا ہے، ویسے یہ بھی اپنے جانوروں کو چراتے ہیں،
اور ان سے جو بھی چیز لکوڈ کی شکل میں ملتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں دودھ ہمیں ملتا ہے غذا کے طور پر، ان کو بھی وہ ہنی ڈیوز جو ہیں کچھ خاص شہد کی طرح ایک مادہ بنا کر کے دیتے ہیں جس کو کھا کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو لکوڈ کہیں اگر آپ دیکھتے ہوں گے شہد گر گیا یا کوئی خاص چیز جو میٹھی قسم کی ہے جو پینے کے لائق ہوتی ہے، اس کو بھی یہ اپنے وزن سے زیادہ مقدار میں چوز کر کے اپنے پاس رکھنے کی ان کے اندر صلاحیت، اور پھر اس کو منتقل کرتے ہیں اپنے گھر والوں میں، اپنے آس پاس والوں میں، اس پورے لکوڈ کو لے جا کر۔ ایسا نہیں کہ اپنا کھا لیا اور نکل کے چلی گئی، نہیں، دوسروں کا خیال کر کے اپنے اندر بھر لیتی ہیں اس لکوڈ کو اور جا کر کے بعد میں دوسروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تعمیرات مکان میں، اللہ اکبر، ان کا اتنا نظام ہے، ان کے کمرے، ان کے گھر پورے سسٹمیٹک بنے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بات بتا کر اپنی بات آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جب کبھی ان کو یہ لگتا ہے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ان کے پاس پلان بی بھی موجود ہوتا ہے، یعنی اگر یہ گھر ٹوٹنے کے قریب ہیں تو یہ پہلے ہی سے کچھ اور پلان کر کے رکھ دیے ہوتے ہیں کہ وہاں فوراً منتقل ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ان کے اندر بھی بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، کچھ بیماری وبا پھیل جائے اور وہ بیماری کا اثر ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر منتقل ہو رہا ہے، فوراً یہ بھی اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ اتنی صلاحیت، اتنی ذہانت اللہ تعالیٰ نے ان چونٹیوں میں رکھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا کہا؟ واد النمل، واد النمل، چونٹیوں کی ایک وادی سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا تو معلوم کیا ہوا کہ چونٹیوں کی اپنی ایک سوسائٹی ہے، لاکھوں کی تعداد میں وہ اپنے گھر تعمیر کر کے وہاں بستے ہیں۔ اور امریکہ کی بھی ایک تحقیق کے ذریعے سے بات سامنے آئی کہ انہوں نے ایک جگہ دیکھی 30 ایکڑ پر موجود یہ زمین تھی، 30 ایکڑ، کہتے ہیں وہ پوری 30 ایکڑ کی زمین میں مختلف قسم کی چونٹیوں نے اپنا بسیرا کیا تھا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ایک بستی کا ذکر اس آیت میں کیا کہ واد النمل، ایسی جگہ سے جہاں چونٹیاں بڑی مقدار میں تھی۔ معلوم کیا ہوا کہ اتنی بڑی سلطنت ان کی چل رہی تھی اور ان کے قائد نے اتنے تمام لوگوں کی فکر کر کے ان کو بچا لیا، بڑے نقصان سے اس نے بچایا۔ تو واد النمل کہہ کے اللہ نے بڑی بات کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں حدیث میں بھی چونٹی کا تذکرہ اس طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ ذکر کیا، کہا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی سفر سے تھکان کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے، سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اچانک ان کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا۔ کاٹنے کے بعد وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے چونٹی کے پورے اس بل کو جلانے کا حکم دے دیا۔ ایک چونٹی نے کاٹا تھا اور پوری بل کو جلانے کا انہوں نے حکم دیا، اور اللہ کی طرف سے سرزنش نازل ہوئی۔ اللہ نے ڈانٹا اور کہا قرصت کا نملۃ احرقت امۃ من الامم تسبح۔ اللہ اکبر، اس کلمے پر بڑا غور کرنے کی بات۔ اللہ نے کیا کہا کہ تمہیں صرف ایک چونٹی نے کاٹا تھا اور تم نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوق کی قوم کو ہلاک کیا جو اللہ کی تسبیح کر رہی تھی، اللہ کی تسبیح کر رہی تھی۔ یہاں اب آ جائیں ہمارے موضوع پر کہ یہ جو مخلوقات اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، اللہ کی تسبیح اللہ کی یہ جاندار بھی کرتی ہے، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بھی، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ اللہ کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتے ہیں، تم سمجھ نہیں پاتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی تسبیح و پاکی صرف انسان بیان کرتا ہے، بلکہ مخلوقات جن کو اللہ نے زبان بھی نہیں دی، ایسی مخلوقات بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، توحید کے سلسلے میں چونٹی سے ملنے والے سبق میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتنی چھوٹی مخلوق میں شعور اور حکمت، ٹیلنٹ جو اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، غور کریں اس پوری کائنات کو بغیر خالق کے ماننے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے جو کہتا ہے دیر از نو گاڈ۔ ملحد قسم کے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا اپنے آپ بن گئی، ہر کوئی اپنی موت مرے گا اور دوبارہ پھر اٹھنا نہیں ہے، ایسے لوگوں کی سمجھنے کے لیے یہ چونٹی ایک سبق ہے، کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک چھوٹی سی چونٹی میں اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت رکھی، اس کو آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، پیر دیے، ہاتھ دیے۔ یہ جو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ اکبر، یہ اشارہ دیتی ہیں کہ اللہ رب العزت بڑا حکیم اور دانا اور وہی خالق حقیقی ہے۔ اب جب وہ خالق ہے تو سجدہ بھی اسی کو جچتا ہے، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنے گھمنڈ سے، فخر سے توبہ کر لے۔ اللہ نے ایک معمولی سے حقیر سے پانی سے پیدا کیا، اس حقیقت کو قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر اللہ نے بیان کیا، لیکن پھر بھی ہے کہ انسان اپنے مال کی وجہ سے، اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے بہت ہی اکڑتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔
غور کر کے دیکھیں، معمولی سی حقیر سی چونٹی، ایک چونٹی کاٹ دے اگر انسان کو، تڑپ جاتا ہے انسان، تڑپ جاتا ہے یہ چھوٹی سی مخلوق کے کاٹ لینے سے۔ اگر غور کرو اللہ کی یہ دیگر جو مخلوقات ہیں جب تمہارے خلاف یہ کھڑی ہو جائیں، کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے؟ بلا شک اللہ رب العزت کی عظیم ذات ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، چونٹیوں سے ملنے والا ایک سبق ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کی سوسائٹی اور سماج کے لیے، اپنی مسلم قوم کے لیے یہ ہے کہ جس طریقے سے معمولی سے حقیر سے مخلوق میں اللہ رب العزت نے اتحاد و اتفاق کا ایک نظام بنایا ہے، اس پر کافی تاکید قرآن میں بھی اللہ نے کی، اللہ کے نبی نے بھی پریکٹیکل مسلمانوں کی صفوں کو مضبوط کیا۔ اتحاد و اتفاق کی فضا کو عام کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ کسی کی ٹانگ پکڑ کے کھینچے، کسی کو ذلیل کریں۔ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی اور صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر اس کے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اپنی صفوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کی دشمن قومیں ہمارے خلاف ہر رات دن پلاننگ کر رہی ہیں، سازشیں کر رہی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا، تعداد میں تم بہت ہوگے لیکن سمندر کے جھاگ کے برابر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، معمولی سی ہوا کا جھونکا تمہیں برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ کئی سازشیں دنیا میں ہو رہی ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ مسلمان اس چھوٹی سی مخلوق سے بھی سبق لے، اپنے صفوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے جماعتوں میں اتحاد و اتفاق کی فضا کو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت کا یہی پیغام آخر میں دینا ہے، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کی بناوٹ ہے جو اس مخلوق کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے لوگوں کو سمجھنے کے لیے اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ ہے کوئی غور کرنے والا، سمجھنے والا، ان چیزوں پر اگر غور کر لے تو دل ضرور گواہی دے گا کہ میرا خالق حقیقی معبود برحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اس کی عبادت میں مجھے شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کما حق ہو ان پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھیں۔ اللہ ہماری بھی، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، فساد سے، بدعات و خرافات سے اللہ حفاظت فرمانا، اور جب خاتمہ ہو حسن خاتمہ اللہ نصیب کرنا۔ انتقال کے بعد اللہ تعالی ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔